فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأدبروا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جہنم. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ اور قدرت مطلقہ و کاملہ سے اس کائنات کے اندر جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان ربک فعال لما یرید. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قابل قدرت ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. حاضرین گرامی، انہی تخلیقات میں سے اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق مواسم ہے. یہ جو موسم ہیں جن کو لوگوں نے 4 موسموں میں تقسیم کیا ہے: موسم سرما، موسم گرما، موسم پتجھڑ اور موسم بہار. یہ 4 جو مواسم اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، ہر موسم میں بہت ساری حکمتیں اور راز پوشیدہ ہیں، جن میں سے کچھ حکمتیں انسانوں کو معلوم ہیں اور کچھ حکمتیں ایسی ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، راز میں ہیں. حاضرین گرامی، آپ دیکھیں ہر مواسم کے بے شمار فوائد ہیں. انہی مواسم میں سے اگر صرف موسم گرما کو دیکھ لیں، ابھی جو موسم گرما چل رہا ہے، یہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہم جو سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، پریشانیوں کا سبب ہے، نہیں میرے بھائیوں. اگر یہی موسم گرما وجود میں نہ آئے، اللہ رب العالمین موسم سرما کو ختم کرنے کے بعد موسم گرما نہ لائے، تو انسان اناج اور غلوں کی کمی کی بنیاد پر بھوک سے مر جائے گا. آپ دیکھیں تمام طرح کے فواکہ، میوہ جات، خاص طور پر کھجوریں ہیں، طرح طرح کے جو پھل فروٹ ہیں، کھیتیاں ہیں، مختلف قسم کے اناج اور غلے ہیں، انہی موسم گرما میں پکتے ہیں، اور اسی موسم گرما کی وجہ سے وہ کھیتیاں نفع بخش ہوتی ہیں. اگر صرف موسم گرما رہے تو یہ پھل فروٹ میوہ جات پک نہیں سکتے، یہ کھیتیاں ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سڑ جائیں گی، گل جائیں گی. سخت ٹھنڈک کی بنیاد پر، اولوں کی وجہ سے، برف باری کی بنیاد پر یہ کھیتیوں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو بے شمار اس طرح کے فوائد ہیں. انسانی جسم، انسانی ماحول، آب و ہوا، فضا، ہر ایک کے لیے موسم گرما مفید ہے. یہ موسم گرما گند ہواؤں کو، گند فضا کو، جو طرح طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں، ان سورج کی حرارت کی وجہ سے وہ آب و ہوا کی جو گندگی ہوتی ہے، ان سب کو ان موسم گرما کی وجہ سے کیا ہے، ختم ہو جاتے ہیں. انسان کی جسم کے لیے بے حد مفید ہے. یہ انسان کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے، یہ مختلف بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اگر انسان کے جسم سے پسینہ نہ نکلے تو بڑی بڑی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے. تو الغرض میں فوائد نہیں گنانا چاہ رہا ہوں. موسم گرما کے بے شمار فوائد ہیں میرے بھائیوں.
ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ مواسم بنائے ہیں، ان موسموں کے اندر جو تبدیلیاں اور تغیرات ہوتے ہیں اور بیش بہا جو فوائد اپنے ساتھ لے کر یہ مواسم آتے ہیں، ایک مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس میں تدبر اور تفکر کرے، غور و فکر کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی کوئی تخلیق عبث اور ضائع و برباد نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، کسی نہ کسی حکمت کے تحت، کسی نہ کسی فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں پیدا کی۔ اسی وجہ سے مومنوں کی صفت اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ پہلو کے بل اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جب وہ غور و فکر کی انتہا پر پہنچتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی تخلیق کی حکمتیں اور اس کے راز جب ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے ان چیزوں کو باطل اور عبث کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں فوائد ہیں، حکمتیں ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری عبرت کے سامان موجود ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، عبرت اور نصیحت کی چیزیں اس میں پائی جاتی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں کہ اس میں کیا فوائد ہیں، اللہ کیوں ان موسموں کو بدلتا رہتا ہے، کیوں رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتی ہے، سرما کے بعد گرما آتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، سائنسدان لکھتے ہیں کہ اگر صرف موسم گرما رہے تب بھی اس دھرتی پر کوئی بھی حیوان اور جاندار چیز باقی نہیں رہ سکتی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ صرف موسم سرما رہے، ٹھنڈی کا موسم رہے، تب بھی انسانوں کا اس روئے زمین پر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہمیشہ موسم بہار رہے تب بھی گویا کہ ان مواسم کی تبدیلی میں، تغیرات میں حیوانات کی، انسان کی زندگی کی بقا ہے۔ انسان یا حیوانات، چرند پرند، اللہ کی مخلوق اسی وقت اس روئے زمین پر باقی رہ سکتی ہیں جب تک ان مواسم میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ ایک موسم اگر قیامت تک رہے تو اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان، کوئی بھی حیوان، کوئی بھی چرند پرند باقی نہیں رہ سکتا، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ یہ بڑی حکمت ہے میرے بھائیوں، اور اس میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہمارے لیے اس ناحیے سے بھی موجود ہے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو خاص طور پر سوچنا چاہیے، جس طرح یہ مواسم ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکتے، جس طرح مواسم بدلتے رہتے ہیں، ایک موسم ختم ہوتا ہے دوسرا موسم آتا ہے، اسی طرح مومنوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہماری یہ زندگی ختم ہوگی، دوسری زندگی شروع ہوگی۔ ہمیشہ جس طرح موسم باقی رہنے والا نہیں ہے، اسی طرح انسان بھی اس روئے زمین پر ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس کی یہ زندگی اللہ نے دی ہے دوسری زندگی کو سنوارنے کے لیے، دوسری زندگی کو بنانے کے لیے یہ زندگی ہم کو ملی ہے۔ یہ زندگی ختم ہوگی، دوسری زندگی ہماری شروع ہوگی۔ جس طرح ایک موسم ختم ہوتا ہے دوسرا موسم شروع ہوتا ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، ہماری عمر بھی ختم ہونے والی ہے، ہم اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، اور یقینی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم دوسری زندگی میں داخل ہونے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مومنوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، اس ناحیے سے بھی ان مواسم کی تبدیلی میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے میرے بھائیوں۔ آپ یہ سخت گرمی جو ہے، یہ سخت حرارت اور تپش جو ہے،
ہمیں خاص طور پر دو عظیم چیزوں کی یاد دلاتی ہے. دو عظیم چیزیں، دو عظیم حالت کو ہمیں یاد دلاتی ہے. سب سے پہلی چیز میدان حشر، قیامت کا دن، حشر کے میدان میں جہاں ساری انسانیت موجود ہوگی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، چھوٹے بڑے، ہر ایک وہاں پر موجود ہوں گے. آپ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کتنا بھیانک اور خطرناک اور ڈراؤنا دن ہوگا وہ. ان ساری انسانیت کو وہاں جمع کیا جائے گا. یہ شدت گرمی، شدت حرارت ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے میرے بھائیوں. وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ 12 گھنٹے میں 17 گھنٹے میں ختم ہونے والا دن نہیں ہوگا. وہ 50,000 سال کے برابر کا وہ ایک دن ہوگا. آپ سوچیں اس وقت انسانوں کی کیا حالت ہوگی جب سورج ان کے سروں پر ہوگا. ابھی سورج زمین سے کتنا دور ہے. آپ سوچیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے. جو لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 14,95,94,000 کلومیٹر سورج زمین سے دور ہے. لیکن قیامت کا وہ دن، حشر کا وہ دن اپنے ذہنوں میں، اپنے تصورات میں اس کو لائے. 50,000 سال کے برابر کا وہ دن. تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق. اس دن سورج مخلوق کے، انسانوں کے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا حتی تکونوا منہم کمقدار میل. 1 میل کی دوری پر ہوگا. 1 میل کی دوری پر سورج ہم سے دور ہوگا. آپ سوچیں، ابھی ہم نے کہا سورج کتنا دور ہے؟ 14,95,94,000 کلومیٹر دور ہے. یہ حالت ہے ہماری. یہ حالت ہے ہماری. 1 منٹ ہم اس سورج کی دھوپ میں کھڑے ہونے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اس سورج کی شعاؤں کو ہم نہیں جھیل پاتے ہیں. اتنے لاکھ کلومیٹر سورج دور ہے. ہماری یہ حالت ہے. ذرا سوچے، حشر کے دن سورج ہمارے سروں پر ہوگا. راوی حدیث کہتے ہیں، سلیم کہتے ہیں راوی حدیث، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ صحابی نے کیا بیان کیا. ما یعنی بالمیل، یہ سورج زمین کی مسافت کی دوری کا مسئلہ ہے یا وہ میل مراد ہے جس سے انسان اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے. انسان جو اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی صلاحی ہوتی ہے. وہ مان لیا جائے یہ زمین کی مسافت والا میل مراد ہے، کتنی دوری پر ہوگا؟ یہاں اتنی اربوں خربوں دوری پر سورج ہے. اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی دھوپ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. 1 میل کی دوری پر اگر سورج ہمارے سروں پر ہوگا تو سوچئے کیا حالت ہوگی انسانیت کی میرے بھائیوں. یہ سورج، یہ آج کی گرمی ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِم مِّنَ الْعَرَقِ. لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہاں کوئی جلے گا نہیں کہ جل کر راکھ ہو جائے گا، نہیں. وہاں انسان کی جس قدر نیکیاں اور گناہ ہوں گے اسی کے بقدر انسان اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. ان کا جسم پگھل رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کا پسینہ ان کی ٹہنی تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کے کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کو لگام ڈالے ہوئے ہوگا، اس کے منہ تک پہنچے گا، پسینہ لگام ڈالے ہوئے ہوگا. یہی نہیں بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا. لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین کی تہ میں 70 گز تک نیچے چلا گیا ہوگا. زمین کی نیچے 70 گز، 70 فٹ
زمین کے اندر بھی ان کا پسینہ چلا گیا ہوگا، کتنا وہ پگھل رہے ہوں گے، پگھل رہے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے ہانڈیاں کس طرح جوش مارتی ہیں، جب اس میں پانی پکایا جاتا ہے کس طرح جوش مارتی ہے، پانی کھولتا ہے۔ اسی طرح انسان قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی، سورج ہمارے سروں پر ہوگا، ہمارا جسم کھولے گا، پگھلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا ہمارا جسم پگھلے گا کہ ہمارا پسینہ زمین کے نیچے 70 فٹ تک بھرا ہوا ہوگا اور اوپر انسانوں کے منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ گرمی، یہ پسینہ، یہ حرارت، یہ تپش بہت معمولی ہے میرے بھائیوں، بہت معمولی ہے یہ۔ وہ قیامت کا دن یاد کریں میرے بھائیوں، قیامت کا دن یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسانیت کی یہ حالت ہوگی، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اس دن کی ہولناکی، خطرناکی کو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ انبیاء کے پاس جائیں گے، اللہ سے سفارش کریں کہ جلدی سے حساب و کتاب ہو جائے۔ جنت جہنم دور کی بات، اتنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اتنی تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے، سورج کی حرارت اور اس کی شعاعوں سے جل رہے ہوں گے، صرف اتنی سفارش کرائیں گے انبیاء سے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی سے لے لیا جائے، یہاں سے ہم دور ہو جائیں۔ جس طرح انسان ابھی سفر پر نکلتا ہے، کوئی کام کاج کرتا ہے دھوپ میں، کھیتوں میں، سوچتا ہے کتنی جلدی وہ کام ختم ہو جائے، کتنی جلدی وہ اس دھوپ سے دور چلا جائے، سایہ تلاش کر لے، سایہ اس کو مل جائے، اس گرمی سے، اس حرارت سے بچ جائے۔ میرے بھائیو، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو، صرف یاد نہیں کرنا ہے بلکہ اس دن کی خطرناکی اور ہولناکی سے بچنے کے لیے جن اعمال کی طرف شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے ان نیکیوں کو انجام دے، ان اعمال کو اپنی زندگی کا لازمہ بنائے۔ اور دوسرا عظیم موقف یا دوسری حالت جو یہ گرمی، یہ حرارت، یہ تپش، موسم گرما جس کی ہمیں یاد دلا رہا ہے، وہ جہنم ہے میرے بھائیوں۔ جہنم کی یاد آنی چاہیے اس گرمی کی بنیاد پر، اس گرمی کی وجہ سے ہمیں جہنم کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں گرمی کیوں ہوتی ہے، یہ حرارت، یہ تپش کیوں ہو رہی ہے، اس کا بنیادی اور شرعی سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اے میرے رب، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ سوچئے میرے بھائیو، جہنم کتنی خطرناک اور کتنی بھیانک جگہ ہے، اتنی بھیانک جگہ ہے کہ جہنم کا ایک حصہ اپنے ہی دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، کتنی خطرناک ہے۔ جہنم نے شکایت کی رب سے، اے میرے رب، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس ٹھنڈی میں۔ جب جہنم سانس اندر لیتی ہے تو دنیا کے اندر ٹھنڈی آتی ہے، موسم سرما شروع ہوتا ہے، اور جب جہنم اپنی سانس باہر چھوڑتی ہے یہ دنیا کے مختلف حصوں میں گرمی بڑھنے لگتی ہے۔ جس قدر جہنم کی سانس کا اثر دنیا میں پہنچتا ہے اسی کے بقدر وہاں اتنی ہی گرمی اور حرارت پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ گرمی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہم پسینے سے کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ یہ حرارت، یہ تپش ہمیں کیوں برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ جہنم سانس لے رہی ہے میرے بھائیو، جہنم اپنی سانس باہر چھوڑ رہی ہے۔ یہ جہنم کے سانس باہر چھوڑنے کا یہ عالم ہے کہ ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب اس کی سانس ہم اس دنیا میں برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو جہنم کا عذاب کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، غور کریں، یہی سوچنے کی چیز ہے، یہی سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ جہنم جو سانس باہر چھوڑ رہی ہے، جہنم کہاں ہے؟ ہم اس دنیا میں ہیں، اور
اس دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کی سانس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو جہنم جن کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم جن کی جگہ ہوگی، سوچئے وہ جہنم کے عذاب کو کیسے جھیل پائے گا، جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر پائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے، یہ جو تپش ہے، یہ جو حرارت ہے، انسان بے چینی اور کرب و علم کے عالم میں مبتلا ہے، اس گرمی کی وجہ سے اسے سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیوں ہے؟ یہ جہنم کی وجہ سے ہے میرے بھائیو۔ یہ گرمی ہمیں جہنم کی یاد دلاتے ہیں، جہنم کی یاد دلاتی ہے، جہنم کے عذاب کی یاد دلاتی ہے، جہنم کی ہولناکیوں اور اس کی خطرناکیوں کو یاد دلاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے آج کا، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی عبرت اور نصیحت کا سامان اس کے لیے ان مواسم کی تبدیلی میں نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ہوا اس وجہ سے ٹھنڈی زیادہ ہو گئی، یہ دنیا میں ہوا اس وجہ سے گرمی زیادہ ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں گرمی اس وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ جہنم ساتھ چھوڑ رہی ہے باہر۔ یاد کرو میرے بھائیوں جہنم کی ہولناکیوں کو، اس سے بچنے کے لیے نیک اعمال کریں، اس سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کو انجام دیں تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آپ سوچیں کہ ہم اس دنیا کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا انتظام کرتے ہیں، کیا کیا انتظام کرتے ہیں۔ گرمی کا لباس بھی ہمارا بدل جاتا ہے، گرمی کے اندر ہم باریک اونی لباس، کاٹن لباس پہنتے ہیں تاکہ گرمی زیادہ نہ لگے۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہم فین کے نیچے بیٹھتے ہیں تاکہ گرمی سے محفوظ ہو سکے۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہم اے سی اور کولر کا استعمال کرتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے ہم درختوں کا سایہ تلاش کرتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں موجود رہتے ہیں۔ نہ جانے اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے کتنے لاکھوں کروڑوں ہم پھونک دیتے ہیں تاکہ ہم اس گرمی سے بچ سکیں۔ طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس گرمی سے بچنے کے لیے، اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ ذرا سوچیں، آپ نے جس کی وجہ سے یہ گرمی ہو رہی ہے، جس بنیاد پر یہ گرمی ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے یہ گرمی ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے انتظامات ہم کرتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے وسائل کو ہم اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے، جہنم کی وجہ سے جو گرمی ہو رہی ہے۔ ذرا بتلائیں جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے کن وسائل کو اختیار کیا ہے؟ کہاں زندگی گزار رہا آج کا مسلمان؟ کیسی زندگی گزار رہا ہے آج کا مسلمان؟ دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اتنے انتظامات، اتنے وسائل کو اختیار کر رہا ہے، لیکن آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اس کی کوئی تگودو نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، ان اسباب اور عوامل کو اختیار نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم سے اور اس کی ہولناکیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے میرے بھائیوں، آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ آپ سوچیں منافقین جہنم کتنی شدید ہے، کتنی خطرناک ہے۔ ہم نے ابھی بتایا کہ سانس لینے کی وجہ سے یہ حالت ہے، سانس لینے کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا سورہ توبہ کے اندر، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں واقع ہوا۔ غزوہ تبوک مدینہ سے بہت دور ہے، اور سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ میں، اس ریتیلی اور پہاڑی زمین میں جو ریت تپ رہی تھی، جل رہی تھی، پتھر صحابہ کرام کے قدموں میں چبھ رہے تھے، اتنی شدید گرمی تھی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی حالت میں کچھ صحابہ روزے سے بھی ہیں، ایسی حالت میں کچھ صحابہ میرے بھائیوں جنگ کے لیے نکل رہے ہیں ایسی گرمی کی حالت میں۔ لیکن منافق جو تھے،
کہا منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر، ارے اس تپتی دھوپ میں، اتنی شدید گرمی میں تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو اسی شدید دھوپ میں۔ اللہ نے کیا کہا ہے نبی کہو ان منافقوں سے، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بچنے کے لیے انتظام کرو۔ تم اس گرمی سے بچنے کے لیے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد چھوڑ دو گے، نیک کام چھوڑ دو گے؟ ذرا سوچو، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بچنے کے لیے انتظام کرو۔ لہذا منافقین پیچھے ہٹ گئے، جو مومن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، وہ آپ کے ساتھ ایسی سخت دھوپ اور سخت گرمی میں بھی سفر کیے، پیدل سفر کر رہے ہیں۔ اکثر صحابہ پیدل سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، ایسی حالت میں وہ پیدل جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کیوں جا رہے تھے؟ کیا ان کو اپنی جان محبوب نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنی صحت پسند نہیں تھی؟ تھی، لیکن وہ جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کر رہے تھے۔ وہ دنیا کی آگ سے اور حرارت سے بچنے کے لیے نہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ان دنیا کی گرمی کو برداشت کر رہے تھے۔ یہ مومنوں کی حالت ہونی چاہیے۔ آج یہ مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنا انتظام کرے۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیں وہ صحابہ، وہ سلف صالحین، وہ ائمہ و محدثین و بزرگان دین کی حالت آپ دیکھیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھنڈا پانی، یہ کون سا ٹھنڈا پانی؟ یہ ہمارے دور میں جو مل رہا ہے یہ نعمتیں نہیں تھی، معمول یعنی گرم پانی نہیں تھا، وہ بس پانی گرم نہیں تھا، کھول نہیں رہا تھا، اس کا مطلب ٹھنڈا پانی اس زمانے میں۔ ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی میسر ہوا ان کو گرمی میں، آپ نے وہ پانی پیا، رونے لگے میرے بھائیوں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا مجھے جہنمیوں کی فریاد یاد آ گئی۔ جہنمی کیا کہیں گے؟ افیضوا علینا من الماء، ذرا ہم کو بھی کچھ پانی دے دو۔ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کچھ چھینٹیں ہم پر بھی مار دو۔ قال ان اللہ حرمہم علی الکافرین، مومنین کہیں گے، جنتی کہیں گے نہیں، کافروں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کہا وہ مجھے یاد آ گیا جہنمیوں کی فریاد، ایک ایک بوند کے لیے وہ ترسیں گے۔ اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں اس دنیا میں دی ہے، یہ ساری نعمتیں ہم کو ایک بڑی نعمت کی یاد دلاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے کوئی حمام میں داخل ہوئے، گرم پانی جیسے اپنے سروں پر، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم پانی اپنے سروں پر جیسے ہی ڈالا، رونے لگے، زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے جہنمیوں کی یاد آ گئی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جہنمی جو ہوں گے مختلف عذابات ان کو دیے جائیں گے۔ ایک عذاب جہنمیوں کو یہ دیا جائے گا کہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا۔ مجھے جہنم یاد آ گئی جب میں نے گرم پانی نہانے کے لیے استعمال کیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یہ ہمارے سلف تھے، یہ ہمارے صحابہ تھے، یہ دین کے خدمت گزار تھے میرے بھائیوں، کہ حمام میں جاتے ہوئے گرم پانی استعمال کر رہے ہیں، سر پہ ڈال رہے ہیں، تو ان کو جہنم یاد آ رہی ہے۔ آج ہم جہنم کے عذابات کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی مختلف شکلیں دنیا میں وجود پذیر ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جہنم یاد نہیں آ رہی ہے۔ کہاں ہمارا ایمان ہے؟ کہاں ہمارا ایمان ہے؟ کہاں آخرت کا خوف ہے؟ کہاں اللہ کے عذاب کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے؟ میرے بھائیو، ایمان ہمارا مردہ ہو چکا ہے، آخرت کی فکر سے ہم دور ہو چکے ہیں، جہنم کی فکر سے ہم دور ہو چکے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ سلف تھے میرے بھائیو، یہ صحابہ تھے ہمارے، کہ گرم پانی بھی استعمال کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، ٹھنڈا پانی میسر ہو جا رہا ہے تو رو رہے ہیں، کیونکہ ان کو جہنم کی یاد آ رہی ہے۔ اتنی شدید گرمی میں ہم
ابھی جی رہے ہیں، پھر بھی ہمیں جہنم یاد نہیں آ رہی ہے، پھر بھی جہنم سے بچنے کے لیے ہم کیا مسجدوں کی طرف دوڑ نہیں رہے، 5 وقتہ نمازوں تک کی پابندی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان گرمی کی وجہ سے اگر کوئی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی اطاعت و بندگی سے دور ہو جاتا ہے، فرائض اور واجبات کو ترک کر دیتا ہے، تو سوچئے وہ منافقین کی طرح وہ کر رہا ہے۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے گرمی کی وجہ سے ایک واجب عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں، نمازیں جن پر فرض ہیں، روزے جن پر فرض ہیں، وہ اس گرمی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں اپنی دکانوں سے نکل کر مسجد میں عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ گرمی آپ کو اللہ کی عبادت سے نہ روکے میرے بھائیوں۔ آپ اس دنیا کی گرمی سے تو بچ سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، لیکن نماز چھوڑ کر گرمی کے ڈر کی وجہ سے جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ حاضرین گرامی، ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سرسری طور پر چند چیزیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی حالت میں، ایسے موسم میں جو جہنم کی یاد دلا رہی ہے، میدان حشر کی یاد دلا رہی ہے، عذاب جہنم کا یاد دلا رہی ہے، ایسے حالات میں سب سے پہلی چیز ہم سب کو کثرت سے اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ کثرت سے اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کرو۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اس طرح کے کلمات کثرت سے پڑھیں۔ کون پڑھتا ہے جن کو جہنم کی یاد آ رہی ہے اس موسم سے؟ جو اس موسم کی حرارت اور تپش سے جہنم کو یاد کرے گا وہی پڑھے گا۔ جن کو جہنم کی یاد نہیں آ رہی وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب جہنم سے ہمیں بچا لے، جہنم سے ہمیں بچا لے۔ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی، جہنم سے پناہ مانگی، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے، اللہ تو اس کو جہنم سے محفوظ کر لے۔ اور جو شخص دن میں 3 مرتبہ جنت کو مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، بہت بدترین جگہ ہے جہنم۔ یہ اس طرح کی دعائیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس طرح کی دعائیں کثرت سے پڑھیں میرے بھائیوں۔ دوسری چیز، اسی وجہ سے آپ دیکھیں نماز میں جہنم سے پناہ مانگنا واجب ہے۔ تشہد میں جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنا واجب اور فرض قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، تو سب سے پہلی چیز ہم کو یہ کرنی ہے۔ دوسری چیز، ممکن ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، جیسے صحابہ تابعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے آج کے دن کی گرمی برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھو۔ حضرین گرامی، اور تیسری سب سے اہم چیز تیسری اس موسم کے اعتبار سے لوگوں کو پانی کا انتظام کرنا، لوگوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے پانی پینے کی سہولت کا انتظام کرنا، یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر صدقہ اس دور میں اس وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں لیس صدقۃ اعظم اجرا مما، پانی جو انسان صدقہ کرتا اس سے بڑا اجر و ثواب کا کوئی کام نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل اور بہتر صدقہ کون ہے؟ آپ نے کہا سقی الماء، پانی پلانا۔ بلکہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟
ان کے لیے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کون سا صدقہ کروں؟ آپ نے کہا پانی پلاؤ، پانی کا صدقہ کرو، اس سے بڑا اجر کسی میں نہیں ہے. لہذا اس دور میں مسافروں کے لیے، غربا، یتیموں، مسکینوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کرنا، خاص طور پر مدارس میں، مساجد میں لوگوں کے پانی کے لیے انتظام کرنا، ٹھنڈے مشروبات ان کو مہیا کرانا، میرے بھائیوں اتنا عظیم صدقہ ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. پانی پلانا اس دور میں آپ کو چاہیے کہ جانوروں تک کا خیال اس میں کریں. اس موسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے کتنے چرند پرند اپنی جان دے چکے ہیں، کتنے جانور مر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو پانی پینے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی. تالاب سوکھ رہے ہیں، کنویں سوکھ رہے ہیں، گڈھے سوکھ رہے ہیں، جنگلات میں جو پانی موجود تھا وہ سوکھ گئے ہیں. ایسے حالات میں بے شمار جانور مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، جو انسان جو پانی کی بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہندوستان ہی کے اندر دیکھ لیے بے شمار ایسے جگہیں ہیں جہاں پانی پینے کا تو چھوڑیے، پانی پینے کا پانی تو ہے ہی نہیں، نہانے اور استعمال کرنے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے. مہینے میں کہیں جا کر ان کو نہانے کے لیے پانی ملتا ہے. پانی کی قدر کریں میرے بھائیوں. لہذا مسافروں کے لیے ہو، اسی طرح چرند پرند کے لیے اپنے گھروں کے باہر، اپنے چھتوں پر گلاس میں، کٹورے میں، برتن میں پانی کا انتظام کریں. ان کے لیے پانی پلائیں، ان کو جانوروں کو دیکھیں پانی پلائیں. آپ دیکھیں بعض تابعین نے کہا من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو پانی پلائے. آپ نے دیکھا کہ وہ زانیہ، بدکار، فاحشہ عورت ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی، پیاسی تھی، اس نے پانی پیا اور پانی پی کے جیسے فارغ ہوئی ایک کتا آ کر اس کے بغل میں ہانپ رہا ہے، زبان نکال کر ہانپ رہا ہے. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ سخت پیاس کی وجہ سے وہ کتا مر جائے گا. اس عورت نے وہ فاحشہ عورت تھی، زانیہ اور بدکار عورت تھی. اس نے کیا اپنا موزہ نکالا، دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو، نجس اور ناپاک جانور کو پلایا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا. آپ سوچیں اگر ایک نجس اور ناپاک جانور کو ایک بدکار فاحشہ عورت کے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ معاف کر سکتا ہے تو ایک مومن بندے کو، ایک مصلی اور نمازی کو، مدرسے میں پڑھنے والے قال اللہ وقال الرسول ایسے طالب علموں کو، مسافروں کو اگر کوئی انسانوں کو پانی پلائے گا تو کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ سوچئے ایک زانیہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، ایک نجس اور ناپاک جانور کو پانی پلا رہی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اگر ہم نمازیوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، اگر ہم مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے پانی کا انتظام کریں، اگر ہم راستوں پر گزرنے والے مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کریں، اگر ہم ان بے شمار بے زبان چرند پرند اور جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کریں تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ میرے بھائیوں یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کی طرف توجہ دیں. اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، جن کے ماتحتی میں لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے ماتحتی میں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح راحت دیں، آرام 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 کا ذریعہ ان کے لیے میسر کریں. یہ نہیں کہ سخت چلچلاتی دھوپ میں ان کو مکلف کریں، زبردستی تپتی دھوپ میں ان سے زبردستی آپ کام کرائیں. رحم کریں ان پر، رحم کریں ان پر. جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس مزدور کو بھی تکلیف ہو رہی. ہاں اپنے مرضی سے کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ ان پر جبر نہ کریں، ان کو اس عذاب میں مبتلا نہ کریں. لہذا ایسے حالات میں ہم سب کے لیے چاہیے کہ زمانے کو گالی نہ دیں، زمانے کو برا بھلا نہ کہیں. اس گرمی سے پریشان ہو کر گرمی کو لان تان نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ گرمی کو برا بھلا کہنا، زمانے کو برا بھلا کہنا، موسم کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہے. اللہ ہی لا رہا ہے گرمی، اللہ ہی ٹھنڈی لا رہا ہے، اللہ ہی بارش کا موسم لا رہا ہے. اگر کوئی ان موسموں کو گالی دے رہا ہے، یہ ٹھنڈی اور گرمی کو گالی دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. لہذا اس سے بچیں، آپ صبر سے کام لیں، اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا. اور اسی طریقے سے اپنے پسینے کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے نا.
مسجد میں خاص طور پر آئیں تو صفائی کا انتظام، غسل کر کے آئیں، نہا دھو کے آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، کیونکہ مسجد میں مجلسوں میں اگر آپ آتے ہیں آپ کے پسینے کی بدبو کی وجہ سے انسانوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو گناہ ملتا ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان پسینے کی بدبو کی وجہ سے۔ تو خوشبو کا استعمال کریں، اپنے پسینے کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ورنہ فرشتے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو بدبو آتی ہے، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹہ مسواک کرتے رہتے تھے۔ اور ایک بات اور، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کا ضرور خیال رکھیں، اسی طریقے سے ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے گرمی کا، ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو ٹھنڈی کر کے نماز پڑھ لو۔ اول وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ابھی افضل کیا ہے؟ ٹھنڈی کر کے نماز پڑھنا۔ تاخیر سے پڑھیں گے، سورج کی حرارت اور تپش کم ہوگی، گرمی کم ہوگی، ایسے حالت میں انسانوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام اور نصیحت کی چیزیں گرمی کے موسم میں ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس گرمی کی حرارت اور تپش اور تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے کہیں زیادہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔